اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں درخت دودھ دینے لگا کرامت حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک رات حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جناب مولانا سید خادم علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیٹا تم سفر کرو۔ اب کیا تھا، مرشد کی اجازت پاتے ہی آپ سرکار نے رخت سفر باندھا، یعنی 11 ربیع الثانی سن 1253 ہجری کو آپ چل پڑے۔ پیدل کوچ اور مقام فرماتے ہوئے جے پور پہنچے۔ اس وقت کے حکمران جناب مہاراجہ صاحب نے حاضر ہو کر ماں اپنی رانی صاحبہ کے شرف قدم بوسی حاصل کی اور مرید ہو کر دارین کی فلاح حاصل کی۔ ریاست جے پور سے حضرت قطب الاقطاب خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ مبارک پر حاضر ہو کر قصب سعادت فرمایا۔ حضرت پیرو مرشد جب آستانہ عالیہ خواجہ غریب نواز پر حاضر ہوئے تو اندر چلے۔ پہلے ہی پھاٹک پر ایک خادم نے روکا اور کہا، صاحبزادے یہ مزار پاک مطہر اور مقدس حضرت خواجہ صاحب کا ہے، آپ اس دلیری سے اندر جا رہے ہیں، اور وہ بھی کہ پاؤں میں جوتا ہے اور جوتا اتارا تک نہیں۔ ادب کا یہ کرینہ نہیں ہے۔ حضور نے جو جوتا اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، اچھا اگر یہ ایسی بری چیز ہے تو آج سے ہم اس کو ترک کرتے ہیں۔ اس دن سے پھر حضور نے جوتا کبھی نہ پہنا۔ آستانہ شریف کی حاضری جب پوری ہو چکی تو حضرت آگے بڑھے اور گجرات کے خطے کی سیر فرماتے ہوئے بمبئی تشریف لائے۔ بمبئی میں بڑے بڑے تاجر حضرات آپ کے مرید ہوئے اور چند روز زمین ہر طبقہ کے لوگ آپ پر شیدا اور جان نثار کرنے لگے۔ لکھنؤ سے بمبئی تک جتنے بڑے بڑے شہروں میں گزرے، ان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ پیرانے پٹن اور پکھر میں 2-2 4-4 دن قیام فرما کر مقدس مزاروں کی زیارت فرمائی اور ان نفوس قدسیہ کے مرکزوں پر فاتحہ خوانی کی۔ وہاں عجیب و غریب حالات و واقعات پیش آئے۔ حضرت پیرو مرشد نے ارادہ کیا کہ اب بیت اللہ شریف کی زیارت کی جائے، لہذا آپ بمبئی سے سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور پیرو مرشد یکم رمضان المبارک کو جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو در کعبہ پر ایک صاحب سلوک بزرگ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور کہا، بیٹا بہت دیر کر دی آنے میں۔ یہ کہہ کر ان بزرگ نے دنیا سے رخصت فرمائی۔ حضور نے ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ بیت اللہ شریف میں 3.5 مہینے سے زیادہ حضور حاضر رہے اور یہاں قصب و ریاضت سے بہت کچھ فائدہ خلق اللہ کو پہنچایا، اور جب مدینہ طیبہ میں در دولت سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو مالا مال ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت کی حالت جذب و سلوک جو کچھ رہی اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مدت تک قیام فرمانے کے بعد حضور اقدس بیت المقدس شام، دمشق، بیروت، بغداد، قازمین، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ کے سفر میں متدون رہے اور ایران کے پایا تخت اور اس کے تمام بڑے شہروں میں مقیم رہ کر قسطنطنیہ تشریف لے گئے اور ایک مدت تک یورپی، ترکی اور روس کی سیاحت میں رہے، اور زمانہ حج میں پھر بیت اللہ تشریف لائے اور بعد فراغت حج کے حبش اور افریقہ کی سیاحت بھی فرمائی۔ احرام باندھ کر اگر کسی نے پھر اپنا دنیاوی لباس کبھی نہ پہنا تو وہ جناب حاجی صاحب قبلہ ہی ہیں۔ یہ ایک سچے عاشق اور خدا اور رسول کی شناخت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ جب احرام باندھ کر اپنی حالت آشکانہ بنائی تو پھر اس کو دوبارہ کبھی ترک نہ کیا۔ لاکھوں بناؤ ہزاروں سنگھار، تصدق اور نثار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند و بالا سرو قد، سر سے پاؤں تک تمام اعضاء سڈول اور طلائی رنگ، آنکھیں ایسی کہ پھر کبھی نہ دیکھی، اٹھ گئی آنکھ تو کام کر گئی۔
اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ افریقہ کی سیاحت پر تھے تو ایک دن آپ اپنے مریدین باصفا کے ساتھ دور افتادہ علاقہ میں چلے گئے۔ یہ علاقہ جنگلات سے بھرا ہوا تھا اور جنگلی درختوں، بیل بوٹوں، پرندوں، چرندوں، درندوں سے اٹا ہوا تھا۔ حضرت وارث پاک سرکار کا قافلہ اس جنگل کے بیچوں بیچ جا پہنچا۔ اچانک انہوں نے وہاں پر ایک جنگلی قبیلہ دیکھا۔ یہ تقریباً برہنہ تھے، یہاں تک کہ پاؤں بھی برہنہ تھے۔ حالانکہ یہ علاقہ خطرناک کانٹے دار جھاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ لوگ بڑی آسانی سے ان پر چلتے تھے، ایسے کہ جیسے کسی ایرانی مخملی قالین پر چل رہے ہوں۔ عورتوں نے محض سطر ڈھانپا ہوا تھا اور مرد تو اس سے بھی بے نیاز تھے۔ انہوں نے بڑے عجیب انداز سے اس قافلہ کو دیکھا، پھر شاید ان کا کوئی سردار یا مکھیا ہوگا۔ وہ قریب آیا اور اشارے سے بیٹھنے کو کہا، پھر ایک درخت کے پاس گیا اور اس کو کلہاڑی سے کٹ لگایا، جس میں سے ایک بادامی رنگ کا مواد نکلا، اور اس نے اس کو برتن میں ڈال کر مریدین کو پیش کیا۔ مریدین اس مواد کو پینے سے ہچکچا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سرکار وارث پاک نے درخت کے قریب پڑی کلہاڑی اٹھائی اور کچھ وظائف زیر لب پڑے، اور اس کے بعد اس کلہاڑی کو اس درخت پر دے مارا۔ یہ کرنا تھا کہ اس درخت سے سفید رنگ کا پتلا مواد نکلنے لگا، گویا بہنے لگا، ایسے جیسے کہ دودھ بہتا ہو۔ اب اس مواد کو کٹوریوں میں بھرا جانے لگا۔ آپ نے مریدین کو پینے کا اشارہ کیا، تمام مریدین نے اس کو فوراً پی لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل دودھ تھا جس کا ذائقہ انتہائی دلکش اور شیریں تھا، اور وہ درخت سے ایسے بہ رہا تھا کہ جیسے کہ کسی گائے یا بھینس کے تھنوں سے جاری ہو۔ جنگلی لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے جب اس کو چکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے اور حضور والا حضرت وارث پاک سرکار کے قدموں میں گر گئے۔ آپ سرکار نے ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا، اور پھر ان کے پاس ہی کچھ دن رہے اور انہیں اسلامی تعلیمات دے کر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف 50 روپے کا جائز کیش اس نمبر پر کروا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔